دوستوں، مسجدوں سے زیادہ اس دنیا میں کون سی چیز خوبصورت اور روح کو جلا بخشنے والی ہے؟ جہاں ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، مسجدوں کو اللہ کے گھر کی حیثیت حاصل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 خوبصورت ترین مسجدوں کا ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد الحرام۔ دوستوں، سعودی عرب کے امن والے شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کو اپنے دامن میں لیے یہ مسجد کائنات کا مقدس ترین مقام ہے اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، جس کی جانب مسلمان رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود مسلمان یہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حج اور عمرہ کرنے ہر سال آتے ہیں۔ مسجد الحرام کی تعمیر 7ویں صدی میں کی گئی تھی اور مختلف ادوار میں وسیع ہوتے ہوتے آج مسجد کا اندرونی اور بیرونی احاطہ 3,56,800 اسکوائر میٹر ہے۔ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں چھپا ہوا بیت اللہ ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ کائنات کی ساری خوبصورتی ایک طرف اور خانہ کعبہ کی ایک جھلک ایک طرف، جس پر نظر پڑتے ہی عقیدت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد النبوی۔ مسجد النبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ طیبہ میں واقع ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے بعد یہ دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس مسجد کی سب سے پہلے تعمیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے دست مبارک سے کی تھی، اسی لیے یہ مسجد حضور کے نام سے منسوب ہے اور یہ مسجد تاریخ اسلام میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مسجد بڑی ہوتی چلی گئی اور آج یہ مسجد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد نبوی کی خصوصیات میں سب سے اعلیٰ خصوصیت گنبد خضرا سے ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے پیارے نبی سے عقیدت کا اظہار کرنے مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 3، سلطان عمر علی سیف الدین ماسک۔ برونائی میں ایک اہم ترین مقامی اور سیاحوں کی توجہ کے نام سے منسوب یہ خوبصورت تعمیراتی شاہکار برونائی کے دارالحکومت بندر سیری بیگوان میں واقع ہے۔ اس کا نام برونائی کے 28ویں سلطان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی تھی اور یہ برونائی کے اسلامی علامات کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مسجد دریائے برونائی کے کنارے تعمیر کی گئی ہے، جو زائرین کا مرکز بنا رہتا ہے۔ مسجد کے میناروں پر سنگ مرمر کا کام کیا ہوا ہے، جہاں سے اذانوں کی آواز گونجتی ہے۔ خالص سنہری گنبد اور ایک بڑا صحن جس میں پانی کے چشمے شامل ہیں، اس کی چاروں طرف درخت اور پھولوں کے باغات اس مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ نمبر 4، ملکہ اسٹیٹ ماسک ملیشیا۔ یہ ملکہ کے ایک جزیرے پر موجود ہے، جس کی تعمیر 2006 میں مکمل ہوئی تھی اور اس مسجد کی تعمیر وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے کروائی تھی۔ مقامی لوگ اسے مسجد صلات کہتے ہیں۔ اس مسجد کا خوبصورت اسٹرکچر اور اس کے 58 فٹ لمبے مینار ہی اس کی خوبصورتی کے لیے کافی ہیں، لیکن اس مسجد کی جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دریا کے اس کنارے پر واقع ہے جہاں پانی کی سطح زیادہ ہے اور اس کا عکس پانی میں صاف نظر آتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسجد پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ رات کے وقت یہ مسجد اور خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے جب مسجد کا پورا احاطہ روشنی سے جگمگاتا ہے۔ نمبر 5، سلطان صلاح الدین عبدالعزیز ماسک ملیشیا۔ سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد ملیشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ سیلنگور کے عالم شاہ میں واقع ہے۔ مسجد نیلی اور چاندی کے بڑے گنبد کی وجہ سے دور دراز سے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ چاروں کونوں میں ہر ایک میں عمدہ مینار لگائے ہوئے ہیں۔ شاہ عالم کو سیلنگور کا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مرحوم کی ہدایت پر مسجد کی تعمیر 1988 میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ مسجد دنیا کے سب سے بڑی مذہبی گنبد میں بھی مشہور ہے، جو زمینی سطح سے 350 فٹ بلندی پر واقع ہے اور مینار 467 فٹ سطح سے بلندی پر کھڑے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین مینار ہے۔ نمبر 6، شیخ زید ماسک۔ یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی میں واقع ہے۔ اس کا آغاز ملک کے مرحوم صدر نے کیا تھا، جس کے نام سے اس مسجد کا نام شیخ زید بن سلطان النہان رکھا گیا ہے۔
ان کی آرامگاہ مسجد کے ساتھ کے میدانوں میں واقع ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ابو ظبی میں اسے عبادت کا مرکزی مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ شیخ زید کے اس منصوبے کی وجہ سے مسجد کی تعمیر میں پوری دنیا کے مواد شامل تھے، بشمول ہندوستان، مراکش، نیوزی لینڈ اور ملیشیا جیسے ممالک سے اس مسجد میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن پیش کیا گیا، جو فارسی، مغل اور مورش مسجدوں کے آرکیٹیکچر کو یکجا کرتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز حال میں جو قالین استعمال ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قالین ہے۔ اس مسجد کے 7 فانوس ہیں جو جرمنی سے درآمد کیے گئے تھے، دنیا کا تیسرا سب سے بڑا فانوس اور ایک مسجد میں دوسرا سب سے بڑا فانوس ہے۔ نمبر 7، سلطان احمد موسک۔ استنبول میں واقع سلطان احمد مسجد نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر 17ویں صدی میں سلطان احمد اول کے حکم کے تحت ہوئی، جن کے نام سے اس مسجد کا نام رکھا گیا۔ اس مسجد میں سلطان احمد کی قبر بھی موجود ہے۔ نیلے ٹائلوں کی وجہ سے مسجد کو بلو مسجد کہا جاتا ہے، جو ہاتھوں سے رنگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رات کے وقت مسجد کے 5 مرکزی گنبد، 6 مینار اور 8 ثانوی گنبد نیلے رنگ میں نہا دیے جاتے ہیں۔ اس مسجد کے فن تعمیر میں روایتی اسلامی ڈیزائن اس مسجد کے ڈیزائن کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کو اور شان و شوکت حاصل ہے۔ مسجد کے نچلے حصے میں 50 سے زائد مختلف ڈیزائنوں میں 20,000 سے زیادہ ہاتھ سے تیار ٹائلیں موجود ہیں۔ دوسری طرف بالائی داخلے میں نیلے رنگ اور 200 سے زیادہ شیشے والی کھڑکیاں ہیں۔ ان کے اندر شتر مرغ کے انڈوں کے فانوس بھی موجود ہیں۔ ان سجاوٹوں میں قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں۔ نمبر 8، تاج الموسک انڈیا۔ تاج المسجد یعنی مسجدوں کا تاج، یہ مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے اور بھوپال شہر میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ اس کا آغاز نواب شاہ جہاں بیگم نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور حکومت میں کیا تھا۔ بعد میں کچھ وجوہات سے مسجد کا کام رکوا دیا گیا، جو 1971 میں دوبارہ شروع ہوا اور سن 1985 میں ختم ہوا۔ مسجد کی 8 منزلہ اونچے مینار اور سنگ مرمر سے تراشے ہوئے 3 گنبد اس کی خوبصورتی کا شاہکار ہیں۔ مسجد کے اندر گنبدوں کے نیچے 3 بڑے فانوس لگائے گئے ہیں اور مختلف طریقوں سے 11 محراب بنائے گئے ہیں، اور مسجد کے مشرقی دروازے شام کی طرز پر تراشے گئے ہیں۔ یہ مغل دور کا عظیم شاہکار ہے۔ نمبر 9، فیصل مسجد پاکستان۔ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد، دنیا کی 5ویں بڑی مسجد اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ ہلز میں واقع ہے، جو 1986 میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کا شیپ ترکی کے معمار ویدارڈ ڈالوکی نے ڈیزائن کیا تھا، جو صحرا کے خیمے کی طرح ہے۔ پوری دنیا میں یہ اسلام آباد کی ایک علامت ہے۔ مسجد کا نام سعودی بادشاہ مرحوم شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں خاص کردار ادا کیا۔ مسجد کے مرکزی حصے کا رقبہ 284,051 مربع فیٹ ہے، جس میں 4 بڑے مینار ہیں، جن کی اونچائی 260 فیٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی حصہ خیمے کی شکل کا ہے، جس کی اندرونی اونچائی 130 فٹ ہے اور باہر کی اونچائی 150 فٹ ہے۔ فیصل مسجد کا شیپ اور خوبصورت لوکیشن مسجد کو نمایاں بناتا ہے، اور یہ مسجد پاکستان میں دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز بنی رہتی ہے۔ نمبر 10، کرسٹل موسک ملیشیا۔ ملیشیا کی ایک اور خوبصورت مسجد کرسٹل مسجد یا مسجد کرسٹل تلنگانہ کے جزیرے پر اسلامک ہیریٹیج پارک میں واقع ہے اور پورے ملیشیا میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقام ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد بنیادی طور پر اسٹیل، شیشے اور کرسٹل سے بنی ہے۔ اس کی تعمیر میں صرف 2 سال درکار تھے اور اسے 2008 میں تلنگانہ کے سلطان میزان زین العابدین نے تعمیر کروایا تھا۔ جدید فن تعمیر مسجد کے دروازے تک پہنچنے پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور پانی مسجد کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسے دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی ختم ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری انفارمیشن اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔